نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جادو کی علامات پر۔ ناظرین، جادو اور جنات کی حقیقت پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جادو کی علامات پر، جادو کے نقصانات پر، جو ظاہری انسان کو دیکھ کر آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ شاید اس کے ساتھ کوئی جادو کا معاملہ چل رہا ہو۔ ناظرین، جادو کی علامات ہم مختصر بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ صرف جادو کی صرف یہی علامات ہیں یا صرف یہی چند نقصانات ہیں، بلکہ نہیں، بہت سارے اس کے نقصانات اور بہت سارے اس کے علامات ہیں۔ ہمارا مقصد ناظرین کو اس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ جو ارد گرد آپ کے ماحول کے اندر یہ بیماریاں اکثر پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، جادو کی علامات میں سے سب سے جو پہلی علامت ہے وہ میاں بیوی کے درمیان نفرت۔ میاں بیوی کے درمیان ایسا عمل کیا جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جدائی پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کو یعنی ان کا معاملہ جدائی کا طلاق تک پہنچ جائے۔ یعنی ایک بستا ہوا گھر، میاں بیوی کی خوشحالی، کسی دشمنوں نے یہی عمل کیا کہ ان دونوں کے درمیان نفرت ہو جائے۔ تو جب کسی عمل کے ذریعے ان پر جادو کیا جاتا ہے تو بظاہر ہے کہ ان پر یہ اثرات جادو کے مرتب ہوتے ہیں۔ میاں بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا، چڑچڑاپن، یہ ساری کیفیات اس جادو کی وجہ سے پائی جاتی ہیں۔ تو اس کی دوسری علامت، بیوی خاوند سے نفرت کرتی ہے۔ یعنی ایک تو ہو گیا میاں اور بیوی کے درمیان جو عمل کیا جاتا ہے ان کو جدا کرنے کے لیے، یعنی ان دونوں کی طلاق ہو جائے، تو بعض دفعہ یک طرفہ عمل کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ عمل بیوی پر کیا جائے گا تو بیوی اپنے خاوند سے نفرت کرے گی، اگر وہ عمل خاوند پر کیا جائے گا تو خاوند اپنی بیوی سے نفرت کرے گا۔ یعنی یک طرفہ عمل کیا جاتا ہے کہ کبھی ان کی صلح نہیں رہے۔ تو اس کی تیسری علامت جادو کی یہ ہے کہ گھر میں انسان کا دل نہیں لگتا۔ یعنی بعض دفعہ ایسا عمل کیا جاتا ہے کہ وہ انسان جیسے ہی اپنے گھر میں آتا ہے اس کا گھر میں دل بالکل نہیں لگتا، دل بے چین ہو جاتا ہے، گھبراہٹ سی محسوس ہو جاتی ہے۔ جیسے وہ گھر سے باہر نکلے گا فوراً ٹھیک، اس کی طبیعت بھی ٹھیک، سب کچھ صحیح سلامت ہے، جیسے اس کے ساتھ کچھ ہوا بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، بعض دفعہ اکثر ایسے معاملات، حالات پائے جاتے ہیں کہ جو ہمارے ارد و گرد ماحول کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس کی چوتھی علامت جادو کی جو عام طور پر پائی جاتی ہے وہ نامعلوم بیماری ہے۔ بعض دفعہ کسی سے انتقام لینے کے لیے یا کسی سے دشمنی کے لیے انسان بظاہر لڑ تو نہیں سکتا، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی کرتا ہے کہ اپنا انتقام اس جادو تعویذات کے ذریعے کرتا ہے۔ ایسا عمل اس پر کرتا ہے کہ اس کی بیماری نامعلوم ہو جاتی ہے، کسی ڈاکٹر طبیب کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ بظاہر اس کے ٹیسٹ وغیرہ سب کلیئر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو کچھ بیماری تشخیص نہیں ہو پاتی۔ کبھی کمر میں درد ہو رہا ہے، کبھی سر میں درد ہو رہا ہے، کبھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کبھی معدے میں تکلیف ہے، کبھی کدھر، حتیٰ کہ وہ انسان نفسیاتی بن جاتا ہے۔ تو اس کی پانچویں علامات کہ بعض دفعہ پورا گھر بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہ بعض دفعہ ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ اس گھر کے اندر جتنے بھی افراد رہیں گے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، سب وہ اسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یعنی کبھی یہ گرا، اب اس کی طبیعت صحیح ہوئی تو پھر دوسرا گر گیا، کبھی ماں کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو باپ گر گیا، کبھی بہن، کبھی بھائی، اس طرح کی کیفیات یہ ظاہر ہوتی ہے اس گھر کے اندر جس گھر کے اندر جادو کا مسئلہ ہو۔ تو ناظرین، اس کی چھٹی علامت
جو عام طور پر پائی جاتی ہے وہ ہے رشتے کی بندش۔ اکثر ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر بہت اکثر ہمیں نظر آتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی خوبصورت، حسن و جمیل، تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی ان کے رشتے کہیں طے نہیں ہو پاتے، یا اگر رشتہ طے ہوتا ہے تو بات مکمل نہیں ہوتی، یا رشتے والے گھر تک آتے ہیں، باتوں باتوں میں پھر چڑچڑاپن شروع ہو جاتا ہے، کبھی اس کی طرف سے شرائط صحیح نہیں ہوتی، کبھی اس کی طرف سے شرائط منظور نہیں ہوتی، یعنی مقصود ان کو جدا کرنا ہے، ان کے رشتے نہیں ہو۔ اس طرح کی یہ کیفیات بھی عام طور پر ملتی ہے۔ تو ناظرین، اس کی 7ویں علامت اولاد کی بندش ہے۔ بعض دفعہ کوئی شخص اپنا انتقام لیتا ہے دشمنی کا، جو بظاہر عام ہمیں نظر بھی آتا ہے، اور میں نے مشاہدہ بھی کیا اس چیز کا کہ وہ اولاد کی بندش کرتا ہے، یعنی اس شخص کی اولاد نہیں ہو، یا کبھی اولاد وہ پیٹ میں مر جائے گی، یا کبھی پیدا بھی نہیں ہوگی۔ اس طرح کے ان کے نقصانات ہیں جادو کے۔ صرف انتقام لینے کے لیے، دشمنی کے لیے ایسے ایسے عمل کرتے ہیں، بےہودہ کام کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو ناظرین، اس کی 8ویں علامت رزق کی بندش ہے۔ بعض دفعہ انسان کسی اپنے دوست یا پڑوس، کسی حسد بغض کی وجہ سے ان پر ایسا جادو کرتا ہے کہ وہ کسی کام کا نہیں رہے، یعنی ہر طرف سے اس کے راستے بند ہو جائے بالکل، کبھی اس کو کام نہیں ملے، یا اگر وہ اچھی نوکری کر رہا ہے تو وہ نوکری ختم، نوکری سے اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو کام نہیں ملتا، اگر جب کبھی تھوڑا بہت کام ملتا ہے تو اس کا دل نہیں کرتا، جب کبھی اس کا دل کرتا ہے تو وہاں سے کام نہیں ملتا۔ یہ کیفیات یہ صرف سمجھ میں آتی ہے کہ یہ صرف جادو کا ہی معاملہ ہے اس کے ساتھ، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس کی 9ویں علامات جو پائی جاتی ہے عام طور پر، وہ کسی کا حلیہ بگاڑ دینا، شکل بگاڑ دینا۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، دیکھنے میں بھی آیا ہے، سننے میں بھی آیا ہے کہ ایسا جادو کیا جاتا ہے انتقام کے لیے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، اس کے اوپر کہ ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں، ان کا چہرہ سفید، خون ختم، بالکل دبلا پتلا سا ہو جاتا ہے۔ صرف کیا ہے؟ دشمنی ہے، انتقام لینا ہے، جو عام طور پر اس علامت کو بھی پہچانا جاتا ہے۔ ایک حسین و جمیل جو اچانک دنوں کے اندر دن بدن اس کی شکل بگڑتی جا رہی ہے، سیاہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اس کی 10ویں جو علامات ہے وہ ہے کپڑے کا کٹنا، یعنی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کسی انسان پر جادو کیا جاتا ہے، ایک تو جادو بظاہر جسم کے اندر اثر کرتا ہے، اور بعض دفعہ جسم سے ہٹ کے جسم کے جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس پر بھی اثر کرتا ہے، کپڑے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں، یا کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ اس طرح کی مثالات موجود ہیں، اور کٹنا بھی ایسے جیسے کسی نے اچھے طریقے سے کینچی کے ساتھ کاٹا ہو، تھوڑا سا ٹکڑا کٹا ہوا ہے، باقی سب صحیح ہے، خاص جگہوں سے وہ کاٹا گیا ہے۔ تو یہ بھی علامات پائی جاتی ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ مزید ہماری اس علامات کو دیکھنے کے لیے آگے آنے والی ویڈیو پر ضرور دیکھیے گا۔ پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ ویڈیو آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں۔ والسلام۔